اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ۔ ساتواں پارہ دو سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 سے مکمل سورہ شامل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 1 سے 110 تک شامل ہے۔ ساتویں سپارے کے منتخب نکات۔ قسم کھانے میں قصد و ارادہ شرط ہے۔ لا یخذکم اللہ، اگر بلا ارادہ زبان سے از روئے محاورہ یا تکیہ کلام قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ اور مواخذہ نہیں ہے۔ لا یخذکم اللہ، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو اس کا مواخذہ ہوگا، مثلاً کہ قسم بخدا میں یہ کام کر کے رہوں گا، اگر یہ کام نہ کیا تو اس کو قسم توڑنا کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ ہے۔ کفارے کی تفصیلات آیت کے ترجمے سے مطالعہ فرمائیں۔ قسم کا کفارہ معاشرے کی ضرورتوں کا مداوع ہے کہ کسی غریب کا کام بنے، کوئی غلام آزاد ہو جائے۔ کعبہ سے مسلمانوں کے عبادتی، دفاعی اور اقتصادی امور وابستہ ہیں۔ آیت 97۔ کعبہ ہر زمانے کے انسانی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور عسکری مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک ایسا مقام و مرکز ہے جس پر امت اسلامیہ کے تمام تقدیر ساز امور اور نظام کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ حرمت کے ان مہینوں میں جن میں جنگ اور قتال ممنوع ہے، ان مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی معاش و معاد کے لیے بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ والہدیہ والقلائد، اس طرح قربانی کے جانوروں سے بھی تمہاری معاش اور معاد درست ہوتا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم، ایک علیم و قدر ذات ہی انسانی احتیاجات کی باریکیوں کو سمجھ اور قانون وضع کر سکتی ہے۔ سوال پوچھنے کے سلیقے کی تعلیم۔ آیت 101-102۔ سوال کے سلیقہ کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کس قسم کے سوال کرنے چاہیے اور کس قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ فضول چیزوں کے بارے میں سوال فسق و کفر کا موجب بن سکتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، آیت 109۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی سب کے سامنے ہر امت کا راز فاش ہو جائے گا۔ اگر اپنے رسول سے اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے تو تمام مخلوق کے سامنے فضیحت و رسوائی اٹھانا ہوگی اور اس کے بعد عذاب علیم ہوگا۔ قالوا لا علم لنا، رسولوں کی طرف سے اظہار لا علمی کرنا آداب بندگی ہے، کیونکہ یہاں عدالت الہیہ میں علم خدا کے سامنے لب کشائی کرنا خلاف ادب تصور کیا جاتا ہے۔ حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کا مطالبہ۔ ان کا یہ مطالبہ کہ ایک قسم کے عدم اطمینان کا اظہار تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان الفاظ میں سرزنش کی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے اپنے مطالبے کے کیا جواز پیش کیے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب سے مائدہ مانگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا اور حواریوں کو کس چیز سے روکا اور انہیں کس طرح کے عذاب کی دھمکی دی۔ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آیت نمبر 112 سے 115 تک کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت جملے۔
آیت 116 تا 118 ترجمے سے مطالعہ کریں۔ سورہ الانعام کا تعارف۔ قرآن تدریجاً قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، سوائے اس سورہ کے جو بیک وقت نازل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ انعام اکٹھا نازل ہوا۔ نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو ان فرشتوں نے اس سورہ کی تعظیم و تکریم کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام اس سورہ میں 70 مقامات پر ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اس سورہ کے اندر کیا کچھ ہے تو وہ اسے ترک نہ کریں۔ سورہ الانعام کی فضیلت۔ جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا اور اپنی آنکھوں سے کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا۔ سورہ انعام کے منتخب نکات۔ انسان کی حتمی اور غیر حتمی موت۔ انسانی جسم کی تخلیق میں ارضی عناصر استعمال ہوئے ہیں اور انسان کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے لیے جہاں ایک حتمی موت مقرر ہے، ثم قضا اجلاً، وہاں ایک غیر حتمی موت بھی ہے، وَأَجَلًا مُّسَمًّى عِندَهُ، جس کا تعلق انسان کے اعمال و کردار سے ہے۔ مثلاً احادیث کے مطابق درازی عمر کے لیے درج ذیل عوامل مؤثر ہیں: صلہ رحم، صدقہ، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیکی، البر، زیارت قبر حسین علیہ السلام۔ سرکش قوموں کی عبرتناک تاریخ۔ آیت 6۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سرکش قوموں کی عبرتناک تاریخ سے اہل اسلام کو نوید اور مشرکین کو ان کے انجام کی خبر سنا رہا ہے۔ مکناہم فی الارض، وہ سرکش جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نابود ہو گئے، وہ تم سے زیادہ صاحب اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی میں بھی تم سے بہت آگے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور وہ تمہاری طرف خشک اور بے آب و زرع سرزمین میں نہیں، سرسبز و شاداب اور نہروں والے باغات میں ہوتے تھے۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔ اہل کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ آیت 20۔ اہل کتاب پر نازل ہونے والی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و شمائل ایسے بیان ہوئے تھے کہ وہ ان کو پہچاننے میں کسی اشتباہ یا دقت کا شکار نہ ہوتے تھے، بلکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہزاروں میں سے بلا تردد جس طرح پہچان لیتا ہے، اسی طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن سلام نو مسلم سے پوچھا، کیا آپ لوگ اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے؟ کہا، قسم بخدا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگوں کے درمیان دیکھا تو انہیں انہی صفات کا حامل پایا جو ہمارے ہاں بیان ہوئی تھیں۔ ان کو بالکل اسی طرح پہچانا جس طرح ہم اپنے بیٹے کو دوسرے لڑکوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں۔ تفسیر القمی 195 سورہ الانعام۔ کل کے اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو آج کے اہل کتاب اس دین کی حقانیت کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں۔ آیت 27-28۔
اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ ان پر وہ سب کچھ واضح ہو گیا جسے یہ پہلے چھپا رکھتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، آیت 92۔ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کا پربرکت ہونا خود اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کتاب کی برکتوں سے انسانیت نے جہل و نادانی اور غربت و افلاس کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر ایک تمدن و خوشحالی اور علم کی روشنی میں قدم رکھا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ام القریٰ مکہ ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے بستیوں کا مرکز۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے اسلامی انقلاب برپا ہوا، جہاں پر وحی الہی کا نزول شروع ہوا۔ مکہ کے اطراف سے مراد وہ تمام آبادیاں ہیں جہاں جہاں اس مرکز سے اٹھنے والی دعوت پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا 6 انعام 19، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آفاق عالم میں اللہ کی آیات کا بیان، آیت نمبر 95 97۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، شگاف، اللہ تعالیٰ کا طریقہ تخلیق ہے کہ اللہ تخم اور دانے کو چیرتا ہے، دانے سے تنا، اس سے شاخ، اس سے پتے، اس سے پھول، اور پھر اس سے میوے کو چیر کر نکالتا ہے، دانے کو چیر کر سبزہ اور گٹھلی کو چیر کر درخت بناتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو نکالنا صرف اسی کا کام ہے، اس کے علاوہ تمام کوششیں آج تک بارآور ثابت نہیں ہوئیں کہ زندگی اور حیات کی کوئی فزیکل توجیہ کی جائے۔ ذالکم اللہ فانا تفکون، یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ اللہ کی آیات سے معرفت حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو حق کی تلاش میں ہیں اور حق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 98۔ وَهُوَ لطیف الخبیر، آیت 103۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ تشریح کلمات: اللطیف، لام توئیں فے، لطائف سے وہ باتیں مراد لی جاتی ہیں جن کا ادراک انسانی حواس نہ کر سکتے ہوں۔ الابصار، بے سواد رے، مفرد بصر کے معنی آنکھ کے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آنکھیں، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ کا وجود ایسا نہیں ہے جو آنکھوں کے حس و ادراک کے دائرے میں آ جائے، بلکہ ایسا خیال کرنا شان خداوندی کے خلاف ہے، ایسی گستاخی ہے جو فوری سزا کی مستحق ہے۔ واضح ہے کہ اللہ کی ذات غیر محدود اور لامتناہی ہے، اور نظر میں آنے کا مطلب محدودیت میں آنا ہے، اور محدود خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ محدود ہونے کی صورت میں خدا متعدد ہو سکتے ہیں، مکان کا محتاج ہوتا ہے، رنگ و کیفیت کا محتاج ہوتا ہے وغیرہ، جو شان الہی کے خلاف ہے۔ نمبر 1، اللہ نگاہوں کے رنگ و کیفیت میں نہیں، عقل و ضمیر میں نظر آتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی لطافت مادی آنکھوں کے مشاہدے سے بالاتر ہے۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔